تھی فاطمہ۔ اللہ کے نبی کی قبر پہ جب صحابہ مٹی ڈال کے آ گئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم سے بھرے ہوئے، جذبات سے بھرے ہوئے الفاظ کیا تھے؟ یا ابتا اجاب ربن دعا، ابا جان رب العالمین کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے چلے گئے۔ یا ابتا الی جبریل ننہا، ابا جان اب جبرائیل آئیں گے ہمارے گھر کو، میں بتاؤں گی کہ میرے ابا انتقال فرما چکے ہیں۔ یا ابتا جنت الفردوس مأوا، ابا جان آپ جنت الفردوس کے حقدار بن گئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت نے نہیں چھوڑا۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر نیک ہو انسان، متقی پرہیزگار نمازی ہو، تو جو فرشتہ جان نکالنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی، اے نفس مطمئنہ، اے نیک صفات والے نفس باہر نکل جا۔ وہ فوراً باہر نکل جائے، کیونکہ نیک آدمی وہ الحمدللہ لک الحمد انت رب السماوات والارض وما فیہن وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کون کیا جانے کس کی باری ہے۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کون کیا جانے کس کی باری ہے۔ سر پہ منڈلا رہا ہے عزرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے۔ آخر کار سب جدا ہوں گے، آخر کار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے۔ یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے۔ آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کون کیا جانے کس کی باری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے بڑے ہی احترام کے ساتھ میں باہر جتنے بھی بھائی کھڑے ہوئے ہیں گزارش کرتا ہوں کہ ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ دین کی بات جب ہوتی ہے تو اللہ رسول کی باتوں کی عزت یہی ہے کہ خاموشی سے ادب کے ساتھ سنیں، باتیں کرتے ہوئے نہ ٹھہرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 180 پر 5 میں نے آپ کے روبرو تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرات، زندگی میں انسان بہت ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے،
یہاں تک کہ اللہ کا انکار کرنے والے بھی پیدا ہوئے، لیکن موت کا انکار کرنے والا نہ پیدا ہوا اور نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو ہر انسان مانتا ہے، اور موت ایک ایسا کڑوا گھونٹ ہے جس کو ہر انسان پیتا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ شاعر نے کہا موت ایک ایسا کڑوا پیالہ ہے جس کو ہر انسان پی کر رہے گا، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر انسان کو داخل ہونا ہے۔ وہ امیر ہو کے غریب، وہ مرد ہو کے عورت، وہ شاہ ہو کے گدا، وہ بچے ہوں کے بوڑھے، انبیاء ہو، اولیاء ہو، اتقیاء ہو، صلحاء ہو، صحابہ ہو، سب چلے گئے دنیا سے۔ سب کو موت آنے والی ہے، دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انسان بھیجے ہیں، پیدا کیے ہیں، کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دیے۔ کیا آپ انتقال ہو جائیں گے تو یہ لوگ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اے پیغمبر، آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور یہ بھی وفات پانے والے ہیں۔ اور ایک جگہ تو پیارے نبی کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد تو بس ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے۔ افئن مات، آپ مر جائیں گے، انتقال فرما جائیں گے، اور قتل انقلبتم، یا شہید ہو جائیں، کیا تو یہ لوگ دین کو چھوڑ کے مرتد ہو جائیں گے؟ تو اس طرح کی کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا جب اللہ کے نبی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں تو دنیا میں کس کو ہوگی؟ شاعر نے سچ کہا لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد۔ اگر دنیا میں کسی کو ہمیشہ کی زندگی ہوتی تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہیں آتی۔ جب وہ نہ رہے دنیا میں پھر کون رہے گا آپ بتائیے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسل ملک الموت الی موسیٰ، جان نکالنے والے فرشتے کو کہتے ہیں ملک الموت۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ فلما جاءہ سکہ، وہ فرشتہ موسیٰ کے پاس آیا، موسیٰ ایک تھپڑ لگائے، فرشتے کی آنکھ پھٹ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور تھے، وہ فرعونی قبطی کو ایک مار مارے تو بیچارہ مر ہی گیا۔ وہ فرشتے کو ایک تھپڑ لگائے، فرشتے کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ فرشتہ روتا ہوا رب العالمین کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہنے لگا ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اللہ ایسے بندے کے پاس تو مجھے جان نکالنے کے لیے بھیجا ہے جو مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا لگا کہ مجھے مار دے گا، وہ مرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مجھے مار دیا ہے، وہ دیکھ میری آنکھ۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتے سے کہا پھر ایک بار جاؤ، فقل لہ، اور جا کے اس سے کہنا یضع یدہ علی متن ثور،
بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھو، لِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ، فرمایا کہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے ہیں ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک سال عمر بڑھا دی گئی۔ ہاتھ کے نیچے کتنے بال آئیں گے تصور کر سکتے ہیں؟ ہزاروں کے بال ہیں، ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک سال عمر بڑھا دی گئی۔ جا کے موسیٰ سے بولو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے ڈائریکٹ، انہوں نے کہا اللہ ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد کیا ہے، اتنا جینے کے بعد کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اس کے بعد بھی مرنا ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا فالآن، تب تو میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں، جانا ہی ہے تو پھر ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو کتنے بڑے بڑے پیغمبر دنیا سے چلے گئے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ کتنے دنیا میں سورما آئے، کتنے بڑے بڑے فلسفی آئے، کتنے بڑے بڑے علماء آئے، کتنے بڑے بڑے زہاد آئے، اولیاء آئے، دنیا میں ہیں کیا آج؟ نہیں، کوئی نہیں۔ زمانے نے ایسا دکھایا کہ دنیا میں سب چلے گئے۔ موت نے زمانے کو وہ سما دکھا ڈالا، کیسے کیسے رستم کو خاک میں ملا ڈالا، ادنا ہو یا اعلیٰ ہو سب کو لوٹ جانا ہے، مفلس و تونگر کا قبر ہی ٹھکانہ ہے۔ یاد کر سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، یاد کر سکندر کے حوصلے تو عالی تھے، جب گیا وہ دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کوئی انسان دنیا سے کچھ لے کے نہیں جاتا، زن زمین زر زیور کچھ نہ ساتھ آئے گا، خالی ہاتھ آیا ہے خالی ہاتھ جائے گا۔ آج لوگ جو ہے دانتوں کا انشورنس کراتے ہیں، بالوں کا انشورنس کراتے ہیں، لائف انشورنس کراتے ہیں، کیا زندگی جی، کیا گارنٹی ہے زندگی کا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، موت کی گھڑی جب آ جاتی ہے، موت کا سمے جب آ جاتا ہے، ایک منٹ کا موقع بھی کسی انسان کو نہیں دیا جاتا، سب کو دنیا سے لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت کو ڈر کے تم بھاگ رہے ہو وہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے، وہ موت تم سے ملنے والی ہے۔ تو موت سے کوئی بچنے کا والا نہیں، دنیا کے اندر سب سے ملاقات کرنے والی ہے موت۔ موت کے عنوان پر بار بار بیان کرنا چاہیے، موت کے عنوان پہ بار بار خطبے دینا چاہیے۔ کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، زندگی کی لذتوں کو ختم کر دینے والی، زندگی کے مزوں کو ختم کر دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، موت کا ذکر کرو۔ ہمارے گھروں میں حال کیا ہے، کوئی موت کا نام لے تو ڈانٹتے پکڑ کے، گھر میں موت کا نام نہیں لینا، موت کا نام لے ڈر جاتے لوگ، موت کا نام سے کانپتے ہیں، مردے کو دیکھ کے کانپتے ہیں، جنازے کو دیکھ کے کانپتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، روزانہ موت کا ذکر کرو، زندگی کا ذکر نہیں، موت کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ دیکھیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فجاء رجل من الانصار، ایک انصاری آدمی آیا،
فسلمہ، پیارے نبی کو سلام کیا اور کہا ای المؤمنین افضل. 2 سوالات اس نے کیے. پہلا سوال یہ کیا، بتائیے اللہ کے نبی مومنوں میں افضل کون ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ سب سے افضل مومن ہے، سب سے بہتر مومن ہے. یہ نہیں کہا کہ مالدار سب سے بہتر ہے، طاقت والا سب سے بہتر ہے، خوبصورت نہیں، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے افضل مومن. اور دوسرا سوال اس آدمی نے، انصاری آدمی نے یہ کیا وَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسْ، اللہ کے نبی سب سے ہوشیار مومن کون ہے؟ سب سے چالاک مومن کون ہے؟ سب سے انٹیلیجنٹ مومن کون ہے؟ سب سے عقل مند مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، موت کا زیادہ ذکر کرنے والا. یہ کون ہے؟ عقل مند ہے، ہوشیار ہے. آج لوگ روکتے موت کا نام منہ میں نہیں آنا بولتے. جی زیادہ ذکر کرنے کی بات ہو رہی ہے. اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو زیادہ ذکر کرتا ہے وہ سب سے چالاک مومن ہے. وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اور مرنے کی بعد کی زندگی کے لیے توشہ جمع کرتا ہے. پھر آخری میں فرمایا اولئک الاکیاس، اولئک الاکیاس، یہی لوگ چالاک ہیں، یہی لوگ عقل مند ہیں. کون؟ موت کو بار بار یاد کرنے والے اور موت کا ذکر کرنے والے. اس لیے حضرات انسان کو کبھی اکیلے قبرستان کو جانا چاہیے. کتنے لوگ ہیں جو قبرستان جاتے ہیں؟ ہاں جنازے میں تو لوگ جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی بھائی کا، کسی بہن کا، رشتہ داروں کا، کھاندہ دیتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات یہ کر رہا ہوں جنازہ نہیں ہے، کسی کا انتقال ہوا نہیں ہے، صرف آپ اس نیت سے قبرستان جا رہے ہیں کہ مجھے آخرت کی یاد آ جائے، موت کی یاد آ جائے. کتنے لوگ جاتے ہیں ذرا سوچئے، آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے. جنازے میں تو میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں، لیکن بغیر جنازے کے آپ کتنی مرتبہ قبرستان گئے؟ یہ نبی کا حکم ہے اور جانا چاہیے. فرمایا کہ پہلے میں قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، فزوروہا، لہذا لوگوں قبرستان کو بار بار جایا کرو، قبرستان کو بار بار جایا کرو. فإنہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ جانے سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو آپ عادت بنا لیجیے زندگی میں، ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ میں قبرستان جاؤں گا. فجر کے بعد یا ظہر کے بعد جب آپ کو موقع ملے، ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ اس حدیث پر عمل کیجئے، اس حدیث پر عمل کیجئے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے. ذکر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کے پاس گئے. ماں کا نام کیا ہے؟ جی آمینہ. آمینہ مسلمان نہیں ہے، یہ حدیث آپ کے لیے دلیل ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں آمینہ کی قبر کے پاس گئے اور اتنا روئے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جتنے صحابہ تھے سب رونا شروع کر دیے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی. کہتے ہیں استاذنت ربی ان استغفر لہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ میں میری ماں کی مغفرت کے لیے دعا کروں. اللہ تعالیٰ نے ولم یؤذن لی، مجھے اجازت نہیں دیا. اے پیغمبر تم اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟
वस्ताज़न्तुहु अन अज़ूर क़ब्रहा, अल्लाह ताला ने मैं दूसरी इजाज़त मांगी कि ऐ अल्लाह मग़फ़िरत की दुआ तो मैं नहीं कर सकता, मुझे इजाज़त नहीं है, लेकिन ऐ परवरदिगार मुझे इतना तो इजाज़त दे दे कि मैं मेरी माँ की कब्र के पास जाता रहूँ। फ़अज़िन ली, मुझे इस बात की इजाज़त मिली। उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़ूरुल क़ुबूर, लोगों कब्रिस्तान को, कब्रों के पास बार बार जाया करो, फ़इन्नहु तुज़क्किरुल मौत, इसलिए कि वहाँ जाने से मौत याद आती है। प्यारे नबी की माँ चूँकि मुशरिक थी इसलिए उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की इजाज़त नहीं मिली। आपकी माँ मोमिना है, आपके बाप मोमिन हैं। प्यारे नबी ये गैर मुस्लिम माँ के पास बार बार उनके कब्र के पास जा रहे हैं, तो आपके मेरे माँ बाप मुसलमान हैं। हम कितने मरतबा गए कब्रिस्तान को, सिर्फ इस नीयत से कि वहाँ मेरे बाप आराम कर रहे हैं, वहाँ मेरी माँ आराम कर रही है, वो इंतज़ार कर रहे हैं मेरा बेटा कब आएगा, मेरी मग़फ़िरत की दुआ कब करेगा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कितने लोग ऐसे हैं कब्रिस्तान में बाप को पटक के आ गए, माँ को डाल के आ गए, ज़िंदगी भर गए नहीं। बात तो ऐसे भी है कि बाप की कब्र का है मालूम नहीं उनको, माँ की कब्र का है मालूम नहीं उनको। अल्लाह के नबी को कब्र भी याद है, माँ की याद रखे हैं। और बाद सहाबा को तो अल्लाह के नबी इतना चाहते थे, जब उनको दफनाया गया तो वहाँ एक पत्थर लगाए, कहा इनकी कब्र को याद रखने के लिए मैं यह पत्थर लगा रहा हूँ। वो दुआ को इंतज़ार करते हैं। आप जाइए, हदीस में है अल्लाह तबारक व तआला कब्र की ज़िंदगी में एक आदमी के दर्जात बुलंद कर रहा होगा। वो बंदा अल्लाह से पूछेगा परवरदिगारा क्या बात है कि कब्र में रोज़ाना मेरे दर्जे बुलंद होते जा रहे हैं, जन्नत की नेमतें उतरती जा रही हैं, क्या बात है। अल्लाह फरमाएगा लिस्तिग़फ़ारी वलदिक लक, लिस्तिग़फ़ारी वलदिक लक, तेरी औलाद तेरी मग़फ़िरत की दुआएं कर रही हैं, तेरी औलाद की दुआ तेरी आखिरत बना रही है, तेरी औलाद की दुआ से तेरी कब्र रोशन हो रही है, तेरी औलाद की दुआ से तेरी कब्र चमक रही है। कितने खुश नसीब है वो माँ बाप जिनके औलाद कब्रों के पास जाके दुआएं करती हैं। कितने खुश नसीब है वो रिश्तेदार जिनके रिश्तेदार रोज़ाना उनके लिए हाथ उठा के दुआएं करती हैं। तो कब्रिस्तान को जाना यह सुन्नत है, और यह ऐसी सुन्नत है कि मुर्दा हो चुकी है। हजरात जाइए कब्रिस्तान को, कभी आधी रात को उठ के जाइए अकेले कब्रिस्तान को, दिन में तो सब जा सकते, कभी आधी रात को अकेले कब्रिस्तान को जाइए। दुनिया की हैसियत क्या है मालूम होगी, दुनिया के बंगलों की हैसियत क्या है, दुनिया की सवारियों की हैसियत क्या है, दुनिया के ओहदों की हैसियत क्या है, दुनिया के मानो मलाल की हैसियत क्या है, आपको समझ में आ जाएगी। जाइए कभी आधी रात को कब्रिस्तान जाइए, जा सकते हैं आप, कांप जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन जाना है, यह सुन्नत रसूल है। एक मर्तबा आधी रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठे और बकी कब्रिस्तान को जाके दुआ कर रहे हैं। यह सुन्नत नहीं है जी हजरात। तो इसलिए जाइए कब्रिस्तान को, हैसियत मालूम होगी दुनिया की, दुनिया कुछ नहीं है। जागो रे गरीबा पे नजर डाल बइबरत, खुल जाएगी तुझ पर तेरी दुनिया की हकीकत, इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, और पूछ किधर है वो तेरी शाही हुकूमत, और पूछ किधर है वो तेरी शाह हुकूमत, कल तुझ में भरा था वो गुरूर आज कहाँ है, ऐ कासे सर बोल तेरा ताज कहाँ है, तेरा ताज कहाँ है। कब्रों को जाके देखिए कितना बड़ा आदमी था ये दुनिया में, ये इसकी कब्र की हालत ऐसी है,
پوچھیے تیری تاج کہاں ہے؟ سونے کی تاج پہن کے پھرتا تھا نا، قیمتی گاڑیوں میں پھرتا تھا، تو چلتا تو سامنے 4 گاڑیاں، پیچھے 4 گاڑیاں ہوتی تھی، بڑا عہدیدار، بڑا منصبدار، بڑا تاجدار تھا دنیا میں، کہاں ہے تیرا تاج؟ کہاں ہے تیرا غرور؟ سب مٹی میں مل گیا۔ قبرستان کو جائیے، انسان کی زندگی کی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی، چونکہ ہم دنیا میں مگن ہیں، دنیا میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، ہم آخرت کو بھول گئے۔ اللہ سلامت رکھے، کچھ ایسے بھی بھائی ہیں قبرستان اگر کسی جنازے میں گئے بھی، وہاں بھی دنیا، وہاں بھی تجارت، وہاں بھی کاروباری باتیں۔ اللہ اکبر! کیسے نجات پائیں گے ایسے لوگ؟ نجات کیسے پائیں گے ایسے لوگ جو جہاں آخرت کو یاد کرنا ہے وہاں بھی دنیا کو یاد کرتے؟ حضرات گرامی، اس لیے کبھی کبھی کیا کیجئے، کسی میت کو غسل دیجئے، یا دیتے ہیں تو دیکھیے کھڑے ہو کے وہاں، وہ زندگی بھر پانی نہانے والا، غسل کرنے والا، آج ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہیں، پیر اٹھانے کی طاقت نہیں، اس کو جیسے چاہے ویسے جسم کو غسل دے رہے ہیں۔ کبھی کفن پہنائیے، دیکھیے کپڑا پہننے کی طاقت نہیں اس کے پاس۔ وہ حالت میری اور آپ کی بھی ہوتی ہے۔ ایک دن قبر میں اتری کسی میت کو دفن کرنے کے لیے۔ حضرات گرامی، ہم دنیا میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ آخرت کو بھلا چکے ہیں۔ آخرت کی یاد کو تازہ کرنے کی بہرحال ضرورت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، مَد دنیا فی الآخرت الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ، فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت بس اتنی ہی ہے کہ ایک آدمی سمندر میں انگلی ڈال کے نکالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعْ، انگلی کو دیکھے کہ کتنا پانی لگا ہے۔ سمندر میں انگلی ڈال کے نکالے، انگلی کو دیکھے کتنا پانی لگا ہے۔ کتنا ہے جی؟ 1 بکیٹ پانی ہے، یہ قطرہ پانی ہے۔ فرمایا کہ یہ قطرہ دنیا ہے اور باقی سمندر بولو آخرت ہے۔ اچھا، اس ایک قطرے سے وضو کر سکتے، غسل کر سکتے، پانی نہا سکتے، پیاس بجھا سکتے، اس ایک قطرے میں ہیرے، مچھلیاں، جواہرات، سونا کچھ ہے؟ سب کہاں ہے؟ بولو، سمندر میں ہے۔ سمندر ہے اور یہ قطرہ ہے۔ فرمایا کہ وہ سمندر آخرت ہے اور یہ قطرہ دنیا ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ قطرے کے لیے مر مٹنے والا، محنت کرنے والا ہوشیار ہے، وہ سمندر کو حاصل کرنے والا، محنت کرنے والا ہوشیار ہے؟ سب کا جواب یہی کہ سمندر کے لیے محنت کرنے والا، سمندر کے لیے جینے مرنے والا ہوشیار ہے۔ لیکن افسوس، اس قطرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ہم لوگ، اس قطرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جس میں نہ قیمتی جواہرات ہیں، مچھلیاں ہیں، کچھ مال و دولت کچھ نہیں ہے، نہ پیاس بجھا سکتے، نہ وضو کر سکتے۔ کتنی پیاری مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے بولیے؟ اس طرح کی مثال سن کر بھی ہم دنیا کے لیے جی رہے ہیں، دنیا کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، آخرت کو بھلا دیے، اب پھر اس کے سدھار کی امید ناممکن ہے۔ جی، جیسے رمضان میں ایک آدمی نمازی نہیں بن سکا، رمضان میں ایک آدمی رمضان کی قدر نہیں کر سکا، باقی 11 مہینوں میں اس کی سدھار کی بہت کم امید کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، جس وقت موت کا لمحہ ہوتا ہے انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے، بہت سخت وقت ہے، سکرات کا عالم، جان نکلنے کا جو عالم ہوتا ہے نا، موت کی گھڑی بڑی سخت ہوتی ہے۔ قرآن سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کے وقت کی سختیاں حق ہیں، موت کے وقت کی سختی حق ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا جب وقت تھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ کے بازو میں پانی کا ایک ٹب رکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی اتنا پریشان، اتنا حیران ہوتے تھے، کبھی چہرے پہ چادر ڈالتے، کبھی چہرے سے چادر نکال دیتے،
کبھی پانی میں ہاتھ ڈالتے، کبھی چہرے پہ پانی ڈال لیتے۔ سکرات کے وقت میں پیارے نبی نے فرمایا الا ان للموت سکرات، الا ان للموت سکرات، لوگوں موت کے وقت سکرات کا عالم حق ہے، موت کی سختیاں یہ حق ہے۔ عرب و عجم کے نبی، سید البشر، سید الانبیاء، اتنے بڑے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ موت کے وقت سختیاں آئیں، تو ہم جیسے گنہگاروں کا کیا ہونے والا ہے؟ اس بات پہ ہم پر غور کرنا چاہیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، اس دنیا سے رخصت فرما گئے، آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچی تھی۔ پیارے نبی کو 7 اولاد تھی، 3 لڑکے 4 لڑکیاں، اس میں سے 6 اولاد زندگی میں ہی انتقال ہو گئی۔ اللہ اکبر جی، زندگی میں کتنی آزمائشیں اللہ کے نبی نے دیکھی، صرف ایک لاڈلی بیٹی، چھوٹی بیٹی بچی ہوئی تھی، فاطمہ۔ اللہ کے نبی کی قبر پہ جب صحابہ مٹی ڈال کے آ گئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم سے بھرے ہوئے، جذبات سے بھرے ہوئے الفاظ کیا تھے؟ یا ابتا عجاب ربن دا، ابا جان رب العالمین کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے چلے گئے۔ یا ابتا الی جبریل ننہا، ابا جان اب جبرائیل آئیں گے ہمارے گھر کو، میں بتاؤں گی کہ میرے ابا انتقال فرما چکے ہیں۔ یا ابتا جنت الفردوس مأوا، ابا جان آپ جنت الفردوس کے حقدار بن گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت نے نہیں چھوڑا۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اگر نیک ہو انسان، متقی، پرہیزگار، نمازی ہو، تو جو فرشتہ جان نکالنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی، اے نفس مطمئنہ، اے نیک صفات والے نفس باہر نکل جا۔ وہ فوراً باہر نکل جائے، کیونکہ نیک آدمی وہ چاہتا ہے کہ جتنا جلد ہو سکے دنیا سے چلے جائے۔ مومن کی جب موت ہوتی ہے نا، وہ خوشی کا دن ہے۔ مومن کی موت کا دن کیا ہے؟ اس کے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ الدنیا سجن للمؤمن، مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ قید خانے میں ہے مومن۔ قید خانے میں جو رہتا ہے وہ خوشی میں رہتا ہے، غم میں رہتا ہے؟ غم میں رہتا ہے۔ جس دن قید خانے سے وہ آزاد ہوگا وہ دن اس کا عید کا دن ہے، وہ دن اس کے لیے خوشی کا دن ہے۔ تو پوری دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس دن دنیا سے مومن آخرت کی طرف جائے گا، مومن کی موت کا دن وہ عید کا دن ہے، وہ خوشی کا دن ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ولدتک امک یا ابن آدم باکیا والناس حولک ضاحکا مسرورا، تیری ماں نے تجھے پیدا کیا، تو بھی رو رہا تھا، تیری ماں بھی رو رہی تھی، اور ساری دنیا خوشیاں منا رہی تھی کہ لڑکا پیدا ہوا، فلاں پیدا ہوا۔ فاحفظ بنفسک ان تکون اذا بکوا فی یوم موتک ضاحکا مسرورا، دنیا میں آنے کے بعد ایسی عبادت کرو، ایسے اخلاق پیدا کرو، جب تم دنیا چھوڑ کر جاؤ ضاحکا مسرورا، خوشی خوشی رب العالمین سے ملاقات کرو، ایسے جاؤ کہ تم ہنستے ہوئے جاؤ، تمہارے پیچھے دنیا روتی ہوئی قبرستان تک آئے، روتی ہوئی۔ تو موت مومن کو جب جان نکالنے کا وقت ہوتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ باہر نکل جا۔ وہ فوراً باہر آ جاتی ہے۔ وہی اگر ظالم کی موت ہے، ظالم انسان ہے، گنہگار انسان ہے، اس سے کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس، اے گندا نفس باہر نکل۔ اب کافر کے لیے موت کا وقت خوشی کا وقت نہیں، اس کے لیے سب سے بڑا غم کا وقت ہے، سب سے بڑی تکلیف کا عالم ہے۔
کیونکہ کافر کو دنیا جنت ہے نا، اب آخرت اس کے لیے جہنم ہے۔ اب وہ جہنم کی طرف جانا کیسے پسند کرے گا؟ جب فرشتہ اسے پکارے گا باہر نکل، وہ نہیں نکلے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، ظالم کو جب دیکھو تم سکرات کے وقت میں ہوتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ہاتھ پھیلا کے اسے باہر بلا رہے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اپنے نفس کو باہر نکالو، اب وہ نہیں نکلے گا باہر۔ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہارے لیے ذلت کا عذاب آنے والا ہے، آج تک بہت مزے لوٹ لیے نا، اب شروع ہوتا ہے تمہارا عذاب، اب سے تمہاری تکلیف شروع ہوتی ہے۔ اگر کافر کی موت ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب فرشتے اس کی جان نکال رہے ہوں گے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے اس کے آگے بھی ماریں گے پیچھے بھی ماریں گے، مار مار کے جان باہر نکالیں گے، جان نکلنا نہیں چاہے گی، چہرے پہ ماریں گے، پیٹھ پہ ماریں گے، پیچھے ماریں گے، آگے ماریں گے، تب جا کے وہ جان باہر آئے گی، تب جا کے وہ جان باہر آئے گی۔ تو حضرات، اگر کوئی اب تک غفلت کی نیند سو رہا ہے تو اس کو سنبھلنے کا موقع اب بھی باقی ہے، اب بھی سدھرنے کا موقع باقی ہے۔ جو لوگ انتقال ہو گئے نا، ان کے لیے سدھرنے کا موقع ختم، ہمارے لیے سدھرنے کا موقع باقی ہے۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، جو انسان کو موت آتی ہے تو انسان اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے، درخواست کرتا ہے، اے اللہ کچھ گھڑی کے لیے، کچھ مدت کے لیے مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ کر کے، نیکیاں کر کے میں متقی بن کے آؤں گا، صالحین میں شمار ہو جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تجھے اتنی لمبی عمر نہیں دیا تھا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، اتنی لمبی عمر دیا تھا نا، سدھرنے کے لیے کافی نہیں ہوئی، بدلنے کے لیے کافی نہیں ہوئی؟ وجاءکم النذیر، بتانے والے، ڈرانے والے علماء آئے، بیان کر کے ڈرائے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سمجھائے، سنائی نہیں دیا تجھے؟ وجاءکم النذیر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، جس آدمی کی عمر اللہ تعالیٰ 60 سال تک طویل کر دیا، 60 سال کی عمر جس انسان کو نصیب ہو گئی، اب آخرت میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس کے لیے، کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ بولے گا 60 سال میں نے تجھے عمر دیا تھا۔ تو اتنی لمبی عمر پا کر بھی کوئی انسان اپنے آپ کو نہ بدلے تو پھر ایسا انسان دنیا کا سب سے بدنصیب انسان ہے، دنیا کا سب سے برا انسان ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو ٹالتا رہتا ہے، آئندہ سال سے نمازی بن جائیں گے، آئندہ رمضان سے روزے رکھیں گے، آئندہ سال سے داڑھی چھوڑ دیں گے، اب نہیں 2-3 سال کے بعد بچوں کی شادیاں سب ذمہ دار ہو جانے کے بعد حج کریں گے۔ گارنٹی ہے کیا جب تک زندہ رہیں گے آپ؟ اپنے چہروں کو مومنوں کے چہرے بناؤ، اپنے چہروں کو اللہ کے نیک بندوں کے، پیغمبروں کے چہرے بناؤ، اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجاؤ۔ قبر میں یہی دکھائی دینے والا عمل ہے جو آپ لے کر جائیں گے۔ الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے ان نوجوانوں کو دیکھ کر جن کے چہروں پہ داڑھی سجی ہوئی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے اس طرح حمد کرتے تھے، الحمدللہ الذی زین الرجال باللحیٰ وزین النساء بالذخائر، سب تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مردوں کو داڑھی کا زیور عطا فرمایا اور عورتوں کو سونے چاندی کا زیور عطا فرمایا۔ لیکن افسوس ہے کہ مرد بھی عورت بننا چاہتے ہیں،
مجھے معاف کیجئے اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے مسلمان ہیں مسلمان کا چہرہ لے کے قبر میں نہیں جاتے ہیں۔ تو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے کلچر پہ فخر کرنا ہے، اپنے دین پہ فخر کرنا ہے، اپنے اسلام پہ فخر کرنا ہے۔ یہ ہمارا اسٹائل ہے، ہمارا لائف اسٹائل کچھ اور ہے اور ویسٹرن کلچر کا لائف اسٹائل کچھ اور ہے۔ اگر ہم بھی مغربی تہذیب کے دل دادا ہو جائیں، انہی کے پیروکار ہو جائیں، تو پھر آخرت میں بہت پچھتانا پڑے گا، بہت پچھتانا پڑے گا۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھی موت کے حوالے سے میں نے آپ کے گوشے گزار کی۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، آدمی کی زندگی پانی کا بلبلہ ہے، سمجھے، پانی کا بلبلہ، برف کی طرح ہماری زندگی گھٹ رہی ہے۔ کتنے جنازوں کو ہم اپنے کاندھوں پہ لے کر جاتے ہیں، عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ کتنے لوگوں کو ہم غسل دیتے ہوئے دیکھتے ہیں، عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ کتنے لوگوں کو ہم کفن پہناتے ہوئے دیکھتے ہیں، عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ یاد رکھیے زندگی یہ کل کا یہ ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ رات سویا گھر میں انسان، صبح قبرستان میں۔ شاعر نے کہا زندگی کا کیا بھروسہ، چھوڑ دے ایک آن میں، رات سویا گھر میں انسان، صبح قبرستان میں۔ کتنے لوگوں کو ہم سنتے ہیں، ارے کلیج جی بات کرا سن سے، اچانک کیا ہو گیا ان کو؟ 2 دن پہلے فون پہ بات ہوئی تھی میری، اچانک ایسی خبر سنائیں کیا آپ؟ جی ہاں، موت کا فرشتہ فون کر کے بولتا نہیں آ رہا ہوں بول کے، اچانک آ جاتا، وہ اچانک حاضر ہو جاتا۔ لہٰذا ہمیں بھی ہمیشہ موت کے لیے تیار رہنا ہے۔ اگر آپ موت سے ڈر رہے ہیں، سمجھیے کہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے۔ مومن موت سے گھبراتا نہیں۔ ہاں، ایک فطری ڈر ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، میرے مرنے کے بعد کیا ہوتا کہ ایک فطری ڈر مومن کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مومن کو یہ خوشی ہوتی ہے میرے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے، میں رب العالمین سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ موت سے مومن گھبراتا نہیں، موت سے مومن ڈرتا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لشکر کو لے کر قلعے کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے، اس وقت للکارتے ہوئے کافروں کی فوج سے کہا تھا انا آتیک بقوم یحبون الموت کما تحبون الحیات، میں صحابہ کی ایک ایسی جماعت کو لے کر آیا ہوں، یہ لوگ موت سے اتنا محبت کرتے ہیں جتنا تم لوگ زندگی سے محبت کرتے ہو۔ زندگی سے محبت کرنے والا مومن نہیں، موت سے محبت کرنے والا یہ مومن ہوتا ہے۔ لہٰذا موت سے گھبرانا نہیں، موت سے گھبرانے والا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایمان کی کمزوری ہے، اعمال صالحہ کی کمزوری ہے۔ لہٰذا سفر آخرت کا تنہا ساتھی نیک عمل ہے، اپنے اعمال کو تیار کر لیجئے، قبر میں وہی ہمارے اعمال ہمیں کام آئیں گے۔ یہ آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے، طبرانی کی حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو قبر میں جب رکھا جائے گا، اس کی نیکیاں مومن کے لیے اطراف سے حفاظتی دیوار بن جائیں گی۔ نماز اس کے سر کے پاس کھڑا ہو جائے گا، روزہ اس کے رائٹ سائڈ میں کھڑا ہو جائے گا، زکوٰۃ اس کے لیفٹ سائڈ میں کھڑا ہو جائے گا، صدقہ اس کے پینتی یعنی پیروں کے پاس کھڑا ہو جائے گا۔ جب سانپ، بچھو، اژدہے یا کوئی بھی عذاب سر کی طرف سے آئے گا، نماز بولے گا تجھے ادھر راستہ نہیں ہے، نمازی ہے چل۔ وہ رائٹ سائڈ سے آئے گا، روزہ بولے گا تجھے ادھر راستہ نہیں ہے، روزدار بندہ ہے چل۔ وہ عذاب لیفٹ سائڈ سے آئے گا، وہ بولے گا یہ زکوٰۃ دیتا تھا، سالانہ زکوٰۃ نکالنے والا بندہ ہے، تجھے ادھر راستہ نہیں ہے۔ اب پیروں کی طرف سے عذاب آئے گا، صدقہ و خیرات کہیں گے تجھے ادھر آنے کے لیے راستہ نہیں ہے۔ تو کتنا عقل مند ہے وہ انسان، مرنے سے پہلے اپنی حفاظت کو تیار کر کے جاتا ہے، اپنی حفاظت کو تیار کر کے جاتا ہے۔ آپ قبر میں جانے سے پہلے نمازوں کو قبر میں بھیج دیجئے، اپنے روزوں کو قبر میں بھیجیے، اپنے صدقہ خیرات زکوٰۃ کو بھیجیے۔ نیکیاں حفاظتی دیوار بن کے آپ کو قبر کے عذاب سے بچائیں گی، جہنم کے عذاب سے بچائیں گی، قیامت کے عذاب سے بچائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی
مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر کا نوالا بننے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے اللہ قبر کے لیے توشہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، رمضان کا یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، ہم سب کی مغفرت فرما۔ تیرے نبی نے فرمایا ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزادی ہوتی ہے، آج کی رات ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ اے اللہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ، رات کے اندھیارے میں جو گناہ ہو گئے، دن کے اجیالے میں جو گناہ ہو گئے، سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم نے چھپ چھپ کر کیا ہے، اے اللہ دنیا نہیں جانتی مگر تو جانتا ہے، ہمارے وہ سارے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ، بہت سارے گناہ ایسے بھی ہیں جن کو کر کے ہم بھول بھی گئے ہیں مگر تو بھولنے والا نہیں ہے، وما کان ربک نسیا۔ اے اللہ، ان سارے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو، تراویح کو، صدقہ و خیرات کو قبول فرما، ہماری دعاؤں مناجات کو قبول فرما، ہمارے فرائض و نوافل کو قبول فرما، ہمارے زکوٰۃ کو قبول فرما، ہمارے سحری افطار کے کھلانے کو قبول فرما، ہماری ہر طرح کی چھوٹی بڑی نیکی کو ریاکاری سے بچا کر قبول فرما۔ اے اللہ، ہماری مجلسوں میں ماں بہنیں بھی ہیں، اے اللہ ہماری ماں بہنیں سحری کے لیے بڑی تیاری کرتی ہیں، افطار کے لیے بڑے انتظامات کرتی ہیں، مرد حضرات تو کرتے ہی محنت لیکن وہ ڈبل محنت کرتی ہے، رمضان میں وہ سب سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، سب کی تیاریاں کرتی ہیں۔ اے اللہ، ماں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ہماری ماں بہنوں کی سحری کی تیاری کو قبول فرما، افطار کی تیاری کو قبول فرما، ان کی محنتوں کا ان کو دگنا اجر عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے حضرات یہاں وقت نکال کر اعتکاف بیٹھے ہیں یہ سب مبارکبادی کے قابل ہیں، دنیا سے کٹ کے یہ لوگ آخرت کی تیاری کر رہے ہیں۔ اے اللہ، جتنے بھی لوگ معتکف ہیں اے اللہ ان کو بھی اور زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔